السلام علیکم. میں عذرا خان مائنڈفل مومنٹس ود عذرا کے ساتھ آپ حاضر ہوں. آج میں اپنی ایک بہت عزیز دوست پروین شیر کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں. ہماری دوستی جو ہے وہ 50 سال پہ محیط ہے اور ہم نے بہت سارا عرصہ اکٹھا گزارا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں اور ہم لوگ دوستی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ. تو پروین کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے عذرا، آپ آئی ہوئی ہیں تو اور بھی مزہ آ رہا ہے. تو آج ہم یہاں پہ ایک ہفتے پہلے آئے تھے ورجینیا سے، اور کیونکہ ہماری 50th ویڈنگ اینیورسری تھی تو پروین نے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور ہم یہاں پہ مل کے انجوائے کریں گے. تو 50 سال کے بعد اب ہم پھر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے پروین کہ جو دوستی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دوستی کیا اصل میں ہے؟ کیا دوستی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے رشتہ داری ہوتی ہے، یو آر بورن ان دیٹ سچویشن کہ بھئی ایک خالہ ہیں، ماموں ہیں، کزنس ہیں. دوستی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے اپنی زیادہ وہ رقابت بڑھاتے ہیں جو آپ کے جس سے آپ یا تو کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں. اینڈ دے آر دیئر فار یو وین اٹس اف یو نیڈ سم تھنگ ٹو نیڈ دیم. تو اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ماشاء اللہ ہماری 50 سال سے زیادہ پرانی دوستی ہو گئی، اور ہم لوگ ہمیشہ ایٹ لیسٹ میرے نظر میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن. ڈیفینیٹلی 50 سال میں آپ کے جو ہیں وہ زندگی میں نیچ اونچ سب ایک ساتھ ہی آتی ہے. کبھی کچھ آیا کبھی کچھ آیا، تو خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور غمی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ دے آر دیئر ٹو گائیڈ یو، کیونکہ جب آپ کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ وہ چیز کو اس طرح نہیں دے سکتے جو کوئی تیسرا بندہ جو ہے وہ دور سے بیٹھ کے دیکھے گا اور آپ کو. اور لیکن آپ کو اس تھرڈ پرسن پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائریکٹ یو ان اے رانگ ڈائریکشن. وہ ہمیشہ آپ کو ان کی سمجھ کے لحاظ سے جو آپ کے لیے بہتر ہے اس میں گائیڈ کرتے ہیں. اینڈ مجھے عذرا کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ عذرا نے ہمیشہ یہ والا رول کو نبھایا. پروین، میں نے ابھی کچھ سال پہلے ایک اسکالر سے بہت پیاری سی بات سنی تھی. ہم لوگ ساری زندگی یہ سنتے آئے ہیں کہ جو رزق ہے یا پروویژن ہے وہ ہمارے وہ کھانا پینا جو ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے میز کے اوپر کھانا سجتا ہے اور ہم دعوت کرتے ہیں، اصل رزق وہ ہوتا ہے. لیکن جب میں نے یہ سنا کہ اصل رزق کھانے پینے کے علاوہ ہماری دوستی، ہمارے رشتے، ہماری جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ سب اس میں رزق میں آتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ کے اس پوائنٹ سے کہ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے. زندگی میں جو بھی آپ کو میسر ہے، جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں اور کیا نام ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، وہ آپ کا رزق ہے. اور دوستی ایک بہت بڑا رزق، بہت بڑی نعمت ہے دوستی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں شادی ہو کر یہاں کیلیفورنیا آئی تو پروین پہلے سے یہاں موجود تھیں اور انہوں نے مجھے اپنے پروں میں سمیٹ لیا ایک طرح سے. اور مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ 1 سال پہلے آئی تھیں اور میں 1 سال کے بعد آئی، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. پروین کو تو کافی نالج ہو چکی تھی 1 سال میں. تو انہوں نے مجھے بے انتہا گائیڈ کیا، میری ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہیں. اور ماشاءاللہ ابھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ مجھے اپنے دل کی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ پروین ہوتی ہیں جن سے میں اپنی دل کی بات شیئر کرتی ہوں. اور مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بہت اچھا مشورہ دیں گی، اور ہمیشہ پروین نے ہمیشہ بہت اچھا مشورہ دیا اور بہت ہی ہم لوگوں کا خیال رکھا ہے. تو بس آپ لوگوں سے میں ان سے ملوانا چاہتی ہوں. اور کوئی اچھا سا واقعہ پروین آپ کو یاد ہے جو ہم لوگوں نے جب نئے ہم آئے تھے امریکہ
تو ہم لوگوں نے کیا تھا. ایک واقعہ ہو تو بتاؤں. کئی واقعات ایسے زندگی میں ہوئے ہیں. ہم دونوں کے لیے یہاں سیٹل ہونا ایک لرننگ پروسیس تھا. پہلی دفعہ ہم لوگ سب اپنے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے تھے, اور اس زمانے میں پاکستان اتنا قریب ہوتا نہیں تھا جتنا اب ہم لوگ کو لگتا ہے. 72 کی بات ہے یہ, تو سمجھ لیں 50 سال پرانی بات ہے. تو کیا نام ہے, ایک واقعہ جو مجھے ہمیشہ ابھی بھی ہنستی ہوں کہ میری بیٹی ہو چکی تھی اور وہ کچھ مہینوں کی تھی. تو ہم لوگ, میں اور عذرا قریبی گروسری اسٹور تک گروسری کرنے گئے. اب اتنی تو عقل ہونی چاہیے تھی نا کہ بھائی سب ہاتھ میں پکڑ کے لانا ہے تو کچھ کم کریں, لیکن عذرا نے بھی خرید لیا جو اس کو چاہیے تھا, میں نے بھی خرید لیا جو مجھے چاہیے تھا. 2 گھروں کی گروسری تھی اور ایک اسٹرولر میں بھی بچی. تو کچھ سمجھ نہیں آیا, سب اوپر نیچے ہر جگہ باسکٹ میں لوڈ کر دیا. اب ہم لوگ گھر کی طرف چلے تو اس زمانے میں لوگ بھی اچھے ہوتے تھے. تو ایک بیچارہ بچہ سا تھا, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ 19-20 سے زیادہ کا ہوگا, وہ دور سے ہم لوگ کو دیکھ رہا اپنی گاڑی میں. پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا, اور جو ہم چیزیں ڈراپ کر رہے تھے نا تو وہ اٹھا کے ہم لوگ کو دیتا گیا. تو کیا نام ہے, تھوڑی دور جب ہم لوگ چلے تو پھر ہم لوگ کو سمجھ آئی کہ کیا نام ہے, سبینہ کو اسٹرولر سے نکال کے گودی میں لے لیتے اور اسٹرولر میں ساری گروسری بھر دیتے. تو وہ پھر ہم نے یہ کیا, تو اگلی دفعہ سبق سیکھ لیا ہم نے. تو پھر ہم لوگوں کو یہ والی مشکل نہیں اٹھانی پڑی. لیکن یہ ہم لوگ کا ویکلی ریچول تھا کہ ہم لوگ کیا نام ہے گروسری کرنے نکلتے تھے اور اس طرح گروسری کر کے گھر آتے تھے. تو بہت سارے پیارے پیارے واقعات ہیں جو ہم لوگوں نے شیئر کیے. ہمارے بچے بھی آگے پیچھے ہوئے اور ہم لوگوں نے بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھیں. اور جب مجھے اب تک یاد ہے جب میرے ہسبینڈ ایران چلے گئے تھے اور سولد بھائی پروین کے ہسبینڈ الاسکا چلے گئے تھے, تو میں پروین کے ساتھ اپنے بیٹے کے گھر رہی تھی. اپنے بیٹے کے ساتھ پروین کے گھر رہی تھی اور بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھا. تو انہوں نے ہمیشہ مجھے جو ہے وہ مجھے ہمیشہ سے یہ معلوم ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پروین ہمیشہ میرے ساتھ ہیں. تو اللہ میاں ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور ہماری دوستی اسی طرح قائم رہے, اور آگے ہمارے بچوں کے لیے ان کی دوستیاں بھی اسی طرح قائم رہیں. اور یہ سب ہم لوگوں کی میرا خیال سے جو بھی ہم لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے اور خلوص ہے, بہت مشکل سے ملتا ہے, اور یہ بہت ناپید ہے جو کہ میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو تھینک یو سو مچ پروین. تھینک یو فار آسکنگ می. اور آج ہم لوگوں کی روانگی ہے. ہم یہاں 30 تاریخ کو لاس اینجلس آئے تھے اور اب ہم لوگوں کی آج روانگی ہے. تو میں نے سوچا کہ پروین سے تھوڑا ہم لوگ دل کی باتیں کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو بہت بہت شکریہ. اور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں پروین؟ آپ کیا کہوں گی, بس یہی کہوں گی کہ ہمیشہ دوسرے کی قدر کریں, اور اچھے دوست مشکل سے ملتے ہیں, اور جو ملیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں. بالکل. تو چلیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا سب خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ میں پھر سے حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.